مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب، اس سے پہلے ہم نے 17واں باب دیکھا تھا اور اس میں ہم نے ایلیا کی انٹری کو دیکھا تھا۔ ایلیا نبی، ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب کی حکومت میں اس کی انٹری ہم دیکھتے ہیں، اس کا آنا، اس کا کلام کرنا ہم دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے وہ دعا کرتا ہے کہ بارش نہ ہو۔ اور اس زمانے میں چونکہ ایگریرین سوسائٹی تھی، یعنی زراعت پر اس کی ڈپینڈنس تھی، سو بارش کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کوے اس کی پرورش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بیوہ کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ ایلیا کی پرورش کرے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، 18ویں باب میں آئے لکھا ہے، اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل، اور میں زمین پر می برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا، اور سامریا میں سخت کال تھا۔ یہ ایک ٹف کال تھی، ظاہری سی بات ہے، ایک مشکل ڈیسیژن ہے۔ جو اخیب ہے یہ ایلیا کی تلاش کر رہا ہے اور ایلیا کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اسے قتل کر سکے، اور اس نے تلاش میں ملک کا ہر کونا چھان مارا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر اس نے ایلیا کو تلاش نہیں کیا، لیکن ایلیا اسے کہیں پر نہیں ملتا۔ پہلے تو ایک جگہ پر، ایک نالے کے اوپر، کریت کے نالے کے اوپر کوے اس کی پرورش کر رہے تھے، اور وہ جگہ دور تھی، اوجھل تھی۔ اس کے بعد ایک غیر قوم شہر میں ایک بیوہ نے اس کی پرورش کی، یعنی وہاں پر خدا نے پروویڈنس کا انتظام کیا، پروویژن کا انتظام کیا، اور بظاہر ایلیا جو ہے وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہے، دور ہے، اور اخیب اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ لیکن اب خداوند نے کہا ہے کہ تو اخیب سے ملنے کو جا، اور یہ ایک ٹف انکاؤنٹر ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اخیب شاید ایلیا کو دیکھے گا جس طرح شیر اپنے شکاری کو دیکھتا ہے کہ لو جی لب گیا، آ گیا، بڑی دیر دا، بڑی شدت نال انتظار سی ایلیا دا کہ یہ کہیں مجھے مل جائے اور اس کو میں کیا کر سکوں، قتل کر سکوں۔ قتل کیوں کروں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اب ایلیا کے لیے سامنے آنے کا وقت ہے، ایلیا کے لیے اب چھپنے کا نہیں بلکہ سامنے آنے کا وقت ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جہاں پر آپ خداوند کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے وقت گزارتے ہیں، اور کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جب آپ کو دنیا کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں دنیا میں سامنا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم چھپ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں چھپنے کی، الگ ہونے کی، سیکلوژن میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا کا سامنا کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ سو دونوں سچویشنز اپنے وقت پر ہی ٹھیک لگتی ہیں۔ اب خداوند کی مرضی ہے، اس سے پہلے خداوند کی مرضی نہیں تھی کہ ایلیا اس کا سامنا کرے، سو ایلیا اس کے سامنے نہیں جاتا، لیکن اب خداوند کی مرضی ہے کہ ایلیا کیا کرے، اخیب کا سامنا کرے۔ آگے لکھا ہے، اور اخیب نے عبدیہ کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا، اور عبدیہ خداوند سے بہت ڈرتا تھا۔ یہ جو عبدیہ ہے، یہاں پر عبدیہ نامی ایک شخص کا ذکر ہے، اور ٹوٹل کلام مقدس میں پرانے عہد میں 13 دفعہ عبدیہ کا ذکر آیا ہے، ڈیفرنٹ پرسنز کی صورت میں۔ اور کچھ لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جو عبدیہ کی کتاب ہے جس کا بائبل مقدس میں مائنر پروفٹس میں ذکر آیا ہے، ایک ہی باب ہے، کچھ کا اندازہ ہے کہ شاید یہ عبدیہ وہ ہے، لیکن اس کو سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اتنے وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کافی سارے عبدیہ ہیں جن کا ذکر آیا ہے، اور عبدیہ کے نام کا مطلب ہوتا ہے یہوہ کا پرستش کرنے والا یا یہوہ کا خادم۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ بہت بہادر ہے، اور یہ کہاں پر ہے، یہ اخیب کے محل میں ہے، یعنی یہ اس کا ایک خاص بندہ ہے،
اور اس کے گھر کا دیوان ہے۔ اچھا، یہ جو ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیوں عبدیہ آخر اخیب کا ساتھ دے رہا ہے، مے بی اس کے پاس کچھ اپنی ریزنز ہوں گی، لیکن جب آپ دیکھیں کہ اخیب بالکل تمام لوگوں کے خلاف ہو چکا، تمام خدا کے لوگوں کے خلاف ہو چکا ہے، تو مے بی عبدیہ نے آگے کیونکہ ایک کام بھی بڑا زبردست کیا ہے، اس لیے یا اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے اپنی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی کہ میں بال کی طرف نہیں ہوں، میں بلکہ کس کی طرف ہوں؟ خداوند کی طرف ہوں، اور وہ اس کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ آگے لکھا ہے کیونکہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو عبدیہ نے 100 نبیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا۔ اچھا، یہاں پر بھی یہ جو لکھا ہے 100 نبیوں، اس لفظ نبی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو نبوت کرتے ہیں، جو پراپر ایک نبی کا آفس رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے ایسے لوگ جنہوں نے خود کو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رکھا ہے کہ ہم خداوند کی خدمت کریں گے، اس کے لیے زندگی گزاریں گے، ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ۔ 100 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود کو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رکھا ہے۔ اس نے 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا تھا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا۔ یہ جو کوہ کرمل کا علاقہ ہے، اس زمانے میں تقریباً 2000 کے قریب غاریں گنی گئی ہیں اس پہاڑی اس علاقے میں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنی زیادہ غاریں ہوں تو اس میں سے ڈھونڈنا کیا ہے، بہت مشکل ہے، اور اتنی غاروں میں چھپنا کیا ہے، آسان ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ایسے وقت میں جب کہ ملک میں کال ہے، اور سب کو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی فکر کس چیز کی ہوتی ہے، انسان کو سب سے پہلی فکر کھانے پینے کی، روٹی کی ہوتی ہے۔ روٹی پوری ہوئے تو پھر انسان اگلی گل سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں نا رجیا ہے، جو رجیا ہے نا بندہ، پھر وہ کوئی اگلی گل سوچتا ہے، ادروائز پہلی سوچ کی ہوتی ہے، پہلی سوچ ہمیشہ کھانے پینے کی ہوتی ہے کہ میں وہ پورا کر لوں۔ اس نے خداوند کے لوگوں کی مدد کی، ان کو کھلاتا رہا، ان کو پلاتا رہا، ان کا خیال رکھتا رہا۔ اخیب نے عبدیہ سے کہا، ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا، شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں، تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں۔ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اتنے سالوں کے بعد جب دیکھا کہ بالکل ریسورسز ختم ہونے والے ہیں، پانی بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے اور کھانا پینا بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے اور بہت ہی برے حالات ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں خود نکلوں گا۔ عبدیہ جو کہ اس کا ایک بڑا ہی پرومیننٹ ملازم ہے، اس کو کہتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ تو جا اور ایک سائیڈ پر میں جاتا ہوں۔ لکھا ہے انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کیا، اخیب اکیلا ایک طرف چلا اور عبدیہ اکیلا دوسری طرف۔ لیکن یہاں پر ایک بات اگر آپ نوٹ کریں تو اخیب کو فکر کس کی ہے؟ گھوڑیاں دی تے خچراں دی، وہ بادشاہ ہے، اس کو فکر کس کی ہونی چاہیے تھی؟ اپنی عوام کی فکر ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو اپنی عوام کی فکر نہیں بلکہ اس کو گھوڑوں اور خچروں کی، جانوروں کی فکر ہے کہ ہم ان کو جیتا بچا لیں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلا کہ ہمارے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہماری عوام مری جا رہی ہے، ہم عوام کو بچا لیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا ساڈے گھوڑے تے خچر یہ نہ کتے مر جان، سو تو ادھر نو لب تے میں دوسرے پاس لبنا وا، کتوں نہ کتوں سانو جڑا ہے وہ کوئی نہ کوئی شے لب جائے۔ یعنی یہ انتہا ہے خود غرضی کی، سیلفش ہونے کی، بہت ہی زیادہ وہ کیا ہے؟ خود غرض ہے، سیلفش ہے۔ آگے لکھا ہے اور عبدیہ راستے ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا، وہ اسے پہچان کر منہ کے بل گرا اور کہنے لگا، ہے میرے مالک ایلیا، کیا تو ہے؟ اس نے اسے جواب دیا، میں ہی ہوں۔ یہ ملاقات جو ہے اس کا بندوبست خداوند نے کیا ہے، جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ یعنی عبدیہ سے کہتا ہے کہ جا کر اخیب کو بتا دے کہ میں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے کہ تو اپنے خادم کو اخیب کے ہاتھ میں حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے قتل کرے؟ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر کر دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اب عبدیہ کی پریشانی بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر جگہ پر تو تجھے تلاش کر لیا،
کوئی ملک نہیں چھوڑا، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، کوئی بادشاہ نہیں چھوڑا. اور اگر کسی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر اس سے کیا لی گئی ہے؟ اس سے قسم لی گئی ہے کہ سو کھارا بدی کہ تاڑے کول کوئی نہیں. پنجابی سے نہیں کہتے کوئی گل نہ منے دے. سو وہ کہتا ہے کہ قسم لی گئی ہے کہ ایلیا ان لوگوں سے نہیں ملا. اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر کر دے کہ ایلیا حاضر ہے، اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداوند کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے، اور میں جا کر اخیب کو خبر دوں اور تو اس کو کہیں نہ مل سکے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا. لیکن میں تیرا خادم لڑکپن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ خداوند کی روح ہو سکتا ہے تجھے کہیں اور لے جائے یا کہیں اور جانے کو کہے اور تو کہیں اور چلا جائے، تو میں جا کے اخیب نو کہہ دواں کہ لب گیا بندہ، تو وہ آکھے کتھے ہے، تو بعد چ پھر بندہ نہ لبے، انہیں کہنا تیرا تو پھر میں بندوبست کرنا. اس کو لگے گا کہ شاید یہ مجھ سے مذاق کیا گیا ہے اور وہ اس بات پر کوئی بھی ری ایکشن دے سکتا ہے، یا میں نے اسے چھپا دیا، یا کچھ بھی وہ سوچ سکتا ہے. اس بندے کا دماغ خراب ہے اخیب کا. لیکن میں تو لڑکپن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں. کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے نبیوں میں سے 100 آدمیوں کو لے کر 50-50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا. اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے، سو وہ تو مجھے مار ڈالے گا. تب ایلیا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں آج اس سے ضرور ملوں گا. ایلیا اس کے ڈر کو بھانپ لیتا ہے کہ اس کا ڈر جینون ہے. ظاہری سی بات ہے کہ اگر میں اس سے نہیں ملوں گا تو وہ اس کو قتل کر ڈالے گا. سو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں آج اس سے ضرور ملوں گا. وہ اس سے وعدہ کرتا ہے، اس کو یقین دلاتا ہے. سو عبدی اخیب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی، اور اخیب ایلیا کی ملاقات کو چلا. اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ دیکھیں اخیب جو ہے وہ گھنونا ترین آدمی ہے. یربعام بہت ہی گھنونا اور گنہگار آدمی تھا، یعنی بادشاہ تھا اسرائیل میں. اور لکھا ہے کہ اخیب کے گناہوں کے سامنے یربعام کی بدی کیا تھی؟ ہلکی سی بات تھی، مطلب کوئی گالی نہیں سی. جتنا بدکار اور گھنونا اور برا اور ایول شخص اخیب تھا، اس سے زیادہ اسرائیل میں کوئی نہیں ہوا. اور اس نے کیا کیا ہے؟ جو بال کی پرستش ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائزڈ کیا ہے، یعنی اس نے باقاعدہ سپورٹ کی ہے، بال کی پرستش کو سپورٹ کیا ہے، پروموٹ کیا ہے، آگے بڑھایا ہے. اور میکسیمم کوشش کی ہے ایزبل نے، جو کہ اس کی بیوی ہے، کہ یہوہ کی جو پرستش ہے اس کو بالکل کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. اور بال جو کہ ان کی، جس کو وہ مانتی تھی، بال کی جو پرستش ہے اس کو آفیشلی اسرائیل کا مذہب قرار دیا جائے، اور یہوہ کا یہاں پر کوئی بھی نام نہ لے، بلکہ جو کوئی یہوہ کا نام لیتا تھا اسے وہ کیا کرتی تھی؟ مروا ڈالتی تھی. سو سب لوگ اس سے بہت تنگ تھے، اور اس کی وجہ سے یہ کلیمٹی، یہ ڈیزاسٹر، یہ جو مصیبت ہے یہ اسرائیل پر آئی ہے. اور اخیب کیا کہتا ہے؟ اے اسرائیل کے ستانے والے. وہ بیسیکلی کس پر الزام لگا رہا ہے؟ ایلیا پر الزام لگا رہا ہے. اچھا، ایلیا پہ الزام کیوں لگا رہا ہے؟ ایلیا پہ الزام اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ ایلیا بال کے خلاف ہے. ایلیا کیا ہے؟ بال کے خلاف ہے. اس لیے بال ہم سے کیا ہو گیا ہے؟ ناراض ہو گیا ہے. کیونکہ بال کو کس کا دیوتا مانا جاتا تھا؟ بال کو آسمان کا، موسم کا دیوتا مانا جاتا تھا، اور بھی چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی تھی، لیکن مینلی موسم کا خدا، آسمان کا خدا اس کو کہا جاتا تھا. سو بال نے بیسیکلی کیا کیا ہے؟ بال نے بارش بند کر دی ہے، آسمان بند کر دیا ہے. بال ایلیا سے ناراض ہے. بال ایلیا کی وجہ سے اسرائیل سے بھی کیا ہے؟
ناراض ہے. سو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایلیا کو کہیں سے بھی تلاش کیا جائے اور ایلیا کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے، تاکہ کون راضی ہو؟ بال راضی ہو. اور جب بال راضی ہوگا تو جو بارش اس نے روک رکھی ہے وہ ریلیز کر دے گا. سو یہ اس وجہ سے جو اخیب ہے وہ ایلیا کو قتل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ مصیبت بال نے ایلیا کی وجہ سے ہم پر نازل کی ہے. وہ اس کا کریڈٹ یہوہ کو نہیں دیتے، چونکہ وہ بال کو موسم کا خدا، آسمان کا خدا مانتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام بال کا ہے. اس نے غصے میں، ناراضگی میں یہ کام کیا ہے، یعنی سزا دی ہے. اور جب تک ایلیا کا کچھ نہیں ہوگا تب تک یہ دوبارہ ٹھیک سب کچھ نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ مشورہ بھی اس طرح کا بال کے نبیوں نے جو کہ ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے تھے ان کو دیا ہوگا کہ ساری مصیبت کی دی وجہ نال یہ ساری مصیبت دی جڑ ایلیا ہے. تو جے تسی چاہتے ہو نا مصیبت مک جائے تو ایلیا نو تسی لب کے لیاؤ، اونوں مارو تو یہ مصیبت ختم ہو جائے گی. آگے لکھا ہے کہ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا. اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں اور یہ سیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے. سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا. اچھا، یہ ایک حیران کن بات ہے کہ بڑی مشکل سے ایلیا ملا ہے. کیا خیال ہے؟ بڑے عرصے سے وہ ڈھونڈ رہا ہے اور بڑی مشکل سے ایلیا ہاتھ آیا ہے. اور ایلیا نے کہا کہ تو اب سارے اسرائیل کو اکٹھا کر اور نبیوں کو بھی اکٹھا کر. اخیب نے کیوں یہ بات مانی اس کی؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اخیب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو مانے اور اس ریکویسٹ پر عمل کرے. بیسیکلی مانا جاتا ہے کہ شاید اس لیے کیونکہ 3 سال سے اسرائیل کو پراپر کھانے پینے کو نہیں مل رہا. سو ہو سکتا ہے کہ اخیب کا خیال ہو کہ ساری کی ساری جو قوم ہے وہ کیا ہوگی؟ ایلیا کے خلاف ہوگی، کیونکہ وہ اس سے کیا ہوں گے؟ تنگ ہوں گے. سو وہ اس سے کیا کریں گے؟ شاید بدلہ لیں، کیونکہ وہ بہت تنگ ہیں. آگے لکھا ہے، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاماڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا. اب سب لوگ جب جمع ہو گئے تو پھر ایلیا کہتا ہے کہ تم کس کی پرستش کرو گے؟ کس کے ساتھ تم چلو گے؟ دیکھیں، آپ دنیا میں ایک بت کے ساتھ دوسرے کو چلا سکتے ہیں، ایک بدی کے ساتھ، ایک خدا کے ساتھ دوسرے کو چلا سکتے ہیں، لیکن یہوہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہوہ پاک خدا کی پرستش کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی بھی دوسرے خدا کی پرستش نہیں کر سکتے. وہ اپنی پرستش کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. یہ بتوں کی پرستش آپ کر سکتے ہیں کہ یہ سیرت نو بھی منی جاؤ تے بال نو بھی منی جاؤ تے فلانے نو بھی منی جاؤ، تو وہ آپ شیئر کر کے کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی قربانی کر دی، اس کے لیے بھی قربانی کر دی، سب کو خوش کر دیا. لیکن یہوہ کی پرستش میں آپ کسی دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ خداوند کی اور کسی بت کی پرستش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خداوند کی نہیں، آپ صرف اسی بت کی ہی پرستش کرتے ہیں. سو یہی بات ایلیا لوگوں سے کہتا ہے کہ تم کب تک ڈاماڈول رہو گے؟ کب تک 2 خیالوں میں رہو گے؟ انفیکٹ 2 خیال نہیں ہیں. اگر تم یہوہ کی پرستش نہیں کرتے تو تم بال ہی کی پرستش کرتے ہو، کیونکہ لوگوں نے اپنی کنوینئنس سے دونوں کو قائم رکھا ہوا تھا. تھوڑا بہت، یعنی وہ ایک ہوتی نا نیم گرمی کی حالت کہ نہ ٹھنڈے نہ گرم ویچ کر کے، تو ان کے دل میں کہیں یہوہ کی پرستش کا خیال بھی ہے کیونکہ ان کی ہسٹری ایسے چلتی آ رہی ہے، اور ایکچول میں پریکٹس میں وہ کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ وہ بال کی پرستش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ پریکٹس میں وہ بال کی پرستش کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، سو وہ اسی ہی کی پرستش کرتے ہیں. ایلیا کلیئر کرتا ہے کہ یہ جو تم ڈاماڈول ہو، 2 خیالوں میں ہو، یہ اصل میں تم ایک ہی
طرف ہو اور وہ کس کی طرف ہو؟ تم بال کی طرف ہو. سو یہ فیصلہ کرو کہ جو ایک ہی طرف تم کو ہونا ہے وہ بال کی طرف ہونا ہے یا خداوند کی طرف ہونا ہے. اگر تم خداوند کی طرف ہونا چاہتے ہو تو تمہیں بال کی پرستش کیا ہوگی؟ چھوڑنی پڑے گی. تمہیں 100% خدا کی طرف آنا پڑے گا. اور چارلس اسپرجن نے اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اور ویسے وہ اکثر خوبصورت باتیں انہوں نے اپنے سرمنز میں کی ہیں، کہ اگر ہم آج کے مسیحی لوگوں کی بات کریں تو آج کے مسیحی لوگوں کو جو کہ ڈاماڈول ہیں، جو کہ دونوں طرف دنیاوی چیزیں بھی پورا رکھنا چاہتے ہیں اور خدا کی عبادت بھی ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں دین تے دنیا. اکثر آپ کو پرانے لوگ، جو پرانے مائی بابے یا جو لوگ خدا سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جملے کہتے ملیں گے، ہن دین دے نال دنیا بھی تھی چلانی. کی خیال ہے؟ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ دین دے نال دنیا بھی تھی چلانی. سو دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلتے ہیں. اس میں بیسیکلی وہ بھی ڈاماڈول ہوتے ہیں. سو وہ کہتا ہے کہ کتنے اور سرمن آپ کو چاہیے، کتنی دفعہ آپ کو چرچ اور جانا پڑے گا، کتنی دفعہ آپ کو کال دی جائے، کتنی دفعہ خدا آپ پر بیماری لائے، کتنی دفعہ خدا آپ پر مشکل وقت لائے، کتنی دفعہ خدا آپ کو ٹف حالات میں سے گزارے، کتنی دفعہ، آخر کتنی دفعہ، کہ اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ نہیں، مجھے ایک ہی طرف ہو جانا چاہیے، مجھے دو کشتیوں کا مسافر نہیں رہنا چاہیے. آخر کتنی دفعہ اور آپ مصیبت میں پڑیں گے، کتنے سرمن سنیں گے، کتنے واز سنیں گے، کتنی پریچرز آلٹر کالز سنیں گے، کتنے اور مراحل میں سے گزریں گے، جس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ مجھے ایک ہی طرف ہو جانا چاہیے. تو یہ فیصلہ جلد کرنے کی ضرورت ہے. آگے لکھا ہے، پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا. جواب وہ کیوں نہیں دے پائے؟ کیونکہ وہ یہاں پر کیا تھے؟ غلط تھے. وہ کیا تھے؟ غلط تھے. طبیلیہ نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں. سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا. تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا. دیکھیں، چونکہ یہ بال کو خدا مانتے ہیں اور بال موسم کا خدا، آسمان کا خدا سمجھا جاتا ہے، سو اس کے لیے آگ نازل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آسمان سے آگ نازل کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. سو لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک ٹیسٹ کریں گے، اور یہ ٹیسٹ اس لیے بھی ضروری تھا، اس سے پہلے کہ بارش ہو. بال کے 450 نبیوں کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے. ان کو ایلیمینیٹ کرنا، ان کو ختم کرنا، اس برائی کو دور کرنا ضروری تھا. سو وہ ایک ٹیسٹ دیتا ہے، اور اس ٹیسٹ سے تمام اسرائیلی بھی جان لیں گے کہ کون خدا ہے. آلدو کہ اسرائیل کو تو خیر پہلے بھی بہت دفعہ خدا نے ثابت کیا، بہت سارے معجزات سے، بہت ساری باتوں سے، لیکن وہ تھوڑی سی دیر کے لیے توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2 بیل لیتے ہیں اور تم اپنی مرضی سے بیل کو چن لو. تمہارے پاس کھلا آپشن ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ایک بیل جو میرے والا ہے وہ زیادہ فلیمیبل تھا جس طرح پرفیوم پہ لکھا تھا نا ایکسٹریملی فلیمیبل، تو میرے والا بیل جہاں سے انہوں چھیتی اگ لگ جانی سی. اس لیے تہاڈی مرضی، تسی جہاں بیل چننا نا وہ پہلے چن لو، انہوں کٹ کے لکڑیاں تے رکھو لیکن تھلے اگ نہیں دینی. آپ اپنی مرضی سے چنیں تاکہ کوئی بھی اس میں اعتراض نہ ہو. تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا. سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو لیکن آگ نیچے نہ دینا. سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن.
پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے، یعنی جوش سے دعا کرتے رہے، پوری انرجی کے ساتھ دعا کرتے رہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک غلط خدا سے دعا کرتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا۔ اب ایلیا بیسیکلی وہ کہتے نہیں پنجابی چی چیزا لین ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بیسیکلی مذاق اڑا رہا ہے۔ اور یہ جو لفظ لکھا ہے نا کہ وہ کسی سوچ میں ہوگا یا وہ خلوت میں ہے، خلوت میں ہے کا کیا مطلب ہے؟ خلوت میں ہے کا مطلب ہے جو جس طرح ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں یا واش روم جاتے ہیں اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں شاید وہ کہتے واش روم گیا ہوئے اپنے آپ کو ہلکا کرنے لی، یا کتے سفر چ ہوئے، یا شاید وہ سو رہا ہے، سو ضرور ہے وہ جگایا جائے۔ یعنی ایلیا نے یہاں پر موقع کا خوب فائدہ اٹھایا ہے کہ وہ ایسے خدا کا جو کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ سارے لوگ بے وقوفوں کی طرح اس کو خدا مانتے ہیں، خوب مذاق اڑا سکے۔ آگے لکھا ہے، تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ یعنی ہو سکتا ہے، اور یہ اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی کہ اگر بیل کے خون کے لیے نہیں تو شاید ہمارے خون کے لیے ہماری سنی جائے۔ انسانی خون کو افضل قربانی بتوں کے لیے سمجھا جاتا تھا، اور شاید اس سے کام بن جائے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا تھا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، کیونکہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ سب سے پہلے کیونکہ اخیب نے کیا کیا تھا؟ تمام مذبحوں کو ڈھا دیا تھا۔ اس نے جو کوہ کرمل پر مذبح تھا اس کو کیا کیا؟ مرمت کیا۔ اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا۔ اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا، اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوکھنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا 12 کرو، سو انہوں نے 12 بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی، تاکہ 100% لوگوں کے آگے میک شور کیا جا سکے کہ کوئی ٹرک نہیں ہے، آگ نازل کرنے کی کوئی ٹرک نہیں ہے، بلکہ یہ جو بھی ہوگا یہ سپر نیچرل ہوگا، آسمان سے آگ نازل ہوگی۔ اور آپ کو اس پتہ ہے کہ قضات 6 باب 20ویں اور 21ویں آیت، اور دوسرا تواریخ 7واں باب 1 سے 7 آیت، ان دونوں میں ہم آسمان سے آگ نازل ہونے کا ذکر پڑھتے ہیں۔ اور اس نے اتنا پانی ڈلوایا، اتنا ویٹ کر دیا، گیلا کر دیا لکڑیوں کو، کہ جس پر آپ کوئی شعلہ بھی جلائیں تو اتنی آسانی سے آگ نہیں لگے گی۔ اس نے تو بہت زیادہ پانی اس پر ڈال دیا۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ یعنی ایلیا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کس کی مرضی سے ہے؟ یعنی وہ کوئی اپنا ہیروئزم دکھا نہیں رہا کہ میری بلے بلے ہوئے یا میری واہ واہ ہوئے، بلکہ وہ سب کچھ کس کی مرضی سے کر رہا ہے؟ خدا کی مرضی سے کر رہا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوکھنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا
चाट लिया। यानी उस आग ने ना सिर्फ उस कुर्बानी को भस्म किया, उन लकड़ियों को भस्म किया, बल्कि जो खाई में पानी था उसको भी क्या किया, फौरन से खत्म कर दिया। वो पानी भी वहां से खत्म हो गया। और ये यानी जितना कहा गया, जितना रिक्वेस्ट किया गया था, उससे भी बढ़कर खुदा ने किया है कि ना सिर्फ उस कुर्बानी को, उन लकड़ियों को भस्म किया है, बल्कि उस पानी को भी वहां से खत्म कर दिया जो कि खाई में मौजूद था, ताकि मेक श्योर हो सके कि ये काम सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से किया गया है। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। ये इस्राएल अब फिर से क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर की नई तौबा कर रहे हैं। इस्राएली बेसिकली हर मौजज़े के बाद, हर बड़ा काम देखने के बाद, हर बड़े इवेंट के बाद क्या करते थे, थोड़ी देर के लिए तौबा करते थे। लेकिन उनकी ये तौबा बड़ी थोड़े वक्त के लिए होती थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ समझ लो छेती नाल ही मुक जाते सी, ये चार्जिंग जी होती सी। और वो थोड़ी देर बाद ही, आप अंदाज़ा करें कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले हैं, याद है आपको, तकरीबन को 2-3 महीने की बात है कि वो कहाँ पहुँचते हैं। 2-3 महीने के बाद वो कोहे सीना यानी हुरब के पहाड़ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर उनको क्या मिलती है, शरीयत खुदावंद की तरफ से मिलती है। अब 10 आफतें मिस्र में देखी, 10 आफतों में खुदा ने किस तरह से उनको महफूज रखा, कुछ तो उन पर भी आई, बाकियों में उनको महफूज रखा। फिर किस तरह से पहलौठों को कत्ल किया गया, और उसके बाद समंदर को 2 हिस्से करके खुदा उनको आगे ले गया। और अब जाकर फिर भी एक बड़ा मौजज़ाती सीन है कोहे सीना पर भी, वो सारी मूसा का ऊपर रहना, घटा का छा जाना, ये सारी बातें। लेकिन मूसा उत्ते देर लाइए तो थले उन्होंने की किया, बछड़ा बना लो जनाब, सानू नहीं पता मूसा का की होया है। यानी कुछ दिन भी नहीं कड्डे, कुछ महीने भी नहीं कड्डे, तो उन्होंने कहा कि बस सानू नहीं पता मूसा का की बनया, तो जनाब ए बच्चा हारून नूं कहंदे सानू बछड़ा बना के दे। और आप उनकी पूरी तारीख में देखेंगे कि उनकी तौबा जो है वो चंद रोज़ा ही होती थी, थोड़ी सी तौबा करते थे और उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते थे। सो यहाँ पर भी वो छोटी सी तौबा करते हैं। ये वैसी ही तौबा है जिस तरह साउल किया करता था जब वो दाऊद के पीछे था, और हर दफ़ा जब दाऊद बच जाता और दाऊद कहता कि वेख्या खुदा ने मैनू बचा लिया, तो वो क्या कहता था कि मुझसे गुनाह हुआ, मुझसे गलती हुई। लेकिन फिर इधरों गल जाती सी तो फिर दाऊद के पीछे लग जाता। सो वो भी बार बार ऐसे ही करता था। और एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको नीचे किसून किनारे पर ले आया और वहाँ उनको कत्ल कर दिया। अब चूंकि वो जोश में थे, क्राउड है, मॉब है, और आपको पता है कि मॉब को संभालने वाला कोई नहीं होता, और नवी उन्होंने तौबा की है। लेकिन जिनी देर तक तौबा कायम है उन्नी देर तक उन्होंने की किया, बाल दे नबियां नूं फड़ के कत्ल कर देता। फिर एलिया ने अखीब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज़ है। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया, और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया और ज़मीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। अच्छा देखें, यहाँ पर अब पता चल गया, अखीब को भी पता चल गया कि काम ख़राब है। बाल के जो नबी हैं वो कुछ नहीं कर पाए, और ये काम किसकी तरफ से था? ये बारिश बाल ने नहीं रोकी हुई थी। ये बारिश किसने रोकी थी? ये बारिश यहोवा पाक खुदा ने रोकी हुई थी। अब सबको क्लियर हो गई है ये बात, और वो कहते हैं कि नहीं वही खुदा है, वही खुदा है। अब मान भी लिया। अब इसके बाद वो कहता है कि तू जा उत्ते ते खा पी, और एलिया जाके की करेगा? दुआ करेगा। सो ये नहीं, यही फ़र्क है कि बादशाह किस में इंटरेस्टेड है? खाने पीने में। वो खुदा की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। सो वो जाकर वही करेगा जिसमें वो इंटरेस्टेड है। और अपने खादिम से कहा, ज़रा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नज़र कर। सो उसने ऊपर जाकर नज़र की और कहा, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मरतबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखीब से कह कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना दे। अच्छा, यहाँ पर एक बादल का छोटा सा टुकड़ा कब नजर आया है? तकरीबन 7 दफा जाने के बाद। वो क्या कहता है उसे? वो कहता है कि
7 बार जा। और ये किस चीज को शो करता है? ये परसिस्टेंट प्रेयर को शो करता है। अब खुदावंद ने बेसिकली जाहिर कर दिया है कि बारिश होगी। ये बारिश बंद हुई, खुदा की मर्जी से ही एलिया चल रहा है और ये बारिश लेकिन एलिया ने दुआ की। मर्जी किसकी है? खुदा की है। लेकिन एलिया ने दुआ की तो बारिश बंद हुई। और अब बारिश होगी, ये भी मर्जी किसकी है? खुदा की है। लेकिन इसके लिए भी एलिया दुआ करेगा तो बारिश होगी। और बेशक खुदा की मर्जी है, लेकिन खुदा एलिया से मतलब एलिया को ये बात बताता है और फिर वो बाल के नबियों से मुकाबला और वो सब का मर जाना और ये सारी बातें होने के बाद अभी तक बारिश नहीं हुई। ऑल्दो कि ये खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है, लेकिन खुदावंद क्या चाहता है कि वो इसके लिए दुआ करे और परसिस्टेंट दुआ करे, लगातार दुआ करे, जोश के साथ दुआ करे, एक्सपेक्टेंसी के साथ दुआ करे। और एलिया ऐसा ही करता है। वो ये नहीं कहता कि लो मीत हुण पैना ही पैना, चलो कोई नहीं खैर है पै जाएगा, खुदा ने कह ही दिता ना, की ख्याल? जो खुदा की मर्जी है तो हो ही जाना, फिर दुआ करने की लोड़ है? ऐसा है कि नहीं? हम वैसे अक्सर ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन नए अहद में भी हमें क्या सिखाया गया है कि हमें परसिस्टेंट प्रेयर करने की ज़रूरत होती है। और एक बेइंसाफ काजी और एक बेवा के ताल्लुक से एक तमसील में बयान भी किया गया है कि वो बेवा किस तरह से जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाती है। और बाद में एंड पे ये सिखाया गया कि अगर एक बेइंसाफ काजी उसकी परसिस्टेंस की वजह से उसकी बात सुनता है, तो तुम्हारी परसिस्टेंस की वजह से, तुम्हारे कायम रहने की वजह से, तुम्हारे लगातार दुआ करने की वजह से खुदा तुम्हारी बात क्यों ना सुनेगा, जो कि बेइंसाफ काजी भी नहीं है बल्कि इंसाफ करने वाला और रहम करने वाला खुदा है। सो एलिया एक परसिस्टेंट प्रेयर करता है, लगातार प्रेयर करता है, दिल से दुआ करता है, जोश के साथ दुआ करता है। और फिर आखिर क्या होता है? 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। छोटा जा बदल जिड़ा के बंदे दा हाथ थे ना एडा के। और ये जो छोटा सा बादल का टुकड़ा है, ये बेसिकली एक बहुत बड़े काम को जाहिर करता है जो कि होने जा रहा है, और इससे उसका ईमान बढ़ता है। और अक्सर जो बड़े काम होते हैं वो छोटे लेवल से ही स्टार्ट होते हैं। और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे खुदा के लोग हैं जो बज़ाहिर एक छोटा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो उस छोटे बादल के टुकड़े को देखते हैं और परसिस्टेंस के साथ दुआ करते हैं, काम करते रहते हैं, तो बेसिकली वो छोटा बादल का टुकड़ा एक बहुत बड़े रिवाइवल को, बहुत बड़े काम को जाहिर करता है। आमीन। और आप भी जब इस छोटे बादल के टुकड़े को देखें तो खुदावंद पर उम्मीद रखें, खुदावंद कोई बड़ा काम करने को है। तब उसने कहा कि जा और अखीयब से कह देना कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। और अखीयब सवार होकर यज़रेल को चला, और खुदावंद का हाथ एलिया पर था, और उसने अपनी कमर कस ली और अखीयब के आगे आगे यज़रेल के मदखल तक दौड़ा चला गया। अब ये यहाँ पर क्लियर नहीं है कि क्यों एलिया ने ऐसा किया। यानी अखीयब तो यज़रेल को जा रहा है, और यज़रेल तकरीबन कुछ 22.5 किलोमीटर दूर था इस प्लेस से, लेकिन एलिया क्या करता है? एलिया उसके आगे आगे दौड़ा चला जाता है। मे बी कुछ का ख्याल है कि शायद ईज़बल को ये बात पहले बताने के लिए कि किस तरह से खुदावंद ने ये फतह दिलाई है, लेकिन ये एक अंदाज़ा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।